ومصليا اما بعد بلا تمہید و تبصرہ عرض ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کا یہ دور فتنوں اور باطل سازشوں کا دور ہے۔ ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر شام ایک نئی سازش امت مسلمہ کے وجود و تشخص کو اور دین و ایمان کو جلا کر خاکستر کر دینے کے در پہ نظر آ رہی ہے۔ انہی فتنوں اور باطل سازشوں میں سے ایک فتنہ و سازش مخلوط نظام تعلیم کا اسکولوں، کالجوں اور ٹیوشن سینٹرز میں رائج ہوتے چلے جانا بھی ہے۔ محترم سامعین، یہی مخلوط تعلیم دین بیزاری کا اولین سبب ہے۔ یہی مخلوط تعلیم بے حیائی و بے غیرتی کا ذریعہ ہے۔ یہی مخلوط تعلیم عشق و فسق کا باب الداخلہ ہے۔ یہی مخلوط تعلیم کفر و ارتداد کی راہ کا زینہ ہے۔ یہی مخلوط تعلیم نسل نو کو عیاش و مکار بنانے کا وسیلہ ہے۔ یہی مخلوط تعلیم نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کا عملی جامہ ہے۔ یہی مخلوط تعلیم ہمارے بیشتر اسکولز و کالجز کا رائج الوقت سکہ ہے۔ یہی مخلوط تعلیم امریکہ اور یورپ کا نمونہ ہے۔ یہی مخلوط تعلیم دنیاوی و اخروی زندگی کی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ سامعین مسابقہ، آئیے میں آپ کو مخلوط تعلیمی نظام کی تاریخ کی سیر کراتا چلوں۔ مخلوط نظام تعلیم امریکہ اور یورپ کی پیداوار ہے۔ اس وبا کا دین اسلام میں سرے سے ہی کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ لعنت ہمیں مغرب کی تقلید کے نتیجے میں ملی ہے۔ اگر آپ کتب تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مخلوط تعلیم کا تصور یونان کے مشہور دانشور افلاطون کے قائم کردہ نظریات سے ملتا ہے۔ اس فتنے کا آغاز امریکہ سے سن 1774 عیسوی میں ہوا تھا۔ پھر کئی سالوں کے بعد باضابطہ انگلینڈ میں اس کی ابتدا 1870 عیسوی میں ہوئی اور 1902 عیسوی میں مخلوط تعلیم کا سیاہ قانون پاس کیا گیا۔ الغرض اس کی شروعات تو بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن اسے قبول عام حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ لڑکے اور لڑکیوں میں طبعی حیا کا وجود تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی جگہ ایک ہی انداز سے تعلیم دینے سے جنسی انارکی کے پھیلنے کے خدشات موجود تھے، جو اس وقت کے کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ سامعین کرام، اب میں آپ کو مخلوط نظام تعلیم کا جائزہ لے کر اس کے نقصانات گناتا چلوں۔ سب سے بڑا نقصان تعلیمی معیار میں گراوٹ۔ کسی بھی علم کے حصول کے لیے کامل یکسوئی از حد ضروری ہے، جبکہ مخلوط نظام تعلیم کے اداروں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات میں سب سے بڑا فقدان اسی ذہنی یکسوئی کا ہوتا ہے۔ وہ صنف مخالف کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے لب و رخسار، طرز ادا و گفتار، لباس و ادواب اور اپنی چال ڈھال کو خوشنما و دیدہ زیب بنانے کے لیے ہمہ وقت مگن رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ذہنی یکسوئی بالکل بھی حاصل نہیں ہو پاتی، اور اس کا نتیجہ تعلیمی معیار میں گراوٹ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ مخلوط نظام تعلیم کے اداروں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کا سب سے محبوب مشغلہ صنف مخالف سے دلچسپی لینا اور ان سے مذاق و دل لگی کرنا ہے۔ چنانچہ آج ان اداروں میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں کے نوخیز اور کمسن طلبہ و طالبات کے درمیان گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کی ملعون روایت فیشن زدہ، روشن خیال اور مہذب ہونے کی علامت بن چکا ہے۔ یہ وہی مخلوط نظام تعلیم ہے کہ جس نے لڑکیوں کو اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کا باغی بنا کر لڑکوں کے ساتھ بےہودگی اور بے حیائی پر ابھارا، اور پھر عدالتوں سے شادیاں رچانے کا گل سکھایا۔ قصہ مختصر، مخلوط نظام تعلیم نے معاشرے کو پراگندہ اور بگاڑ کر رکھ دیا، اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کا مصداق بنا دیا۔ اسلام کے فرزندوں، میں اصحاب عقل و فکر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماحول اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اولاً غیر مخلوط تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو پرائیویٹ پڑھوا کر امتحان دلایا جائے۔ مسلمان دانشور اور قوم و ملت کے رہنما، سرمایہ دار حضرات مل کر کسی صحیح العقیدہ عالم دین کی نگرانی میں لڑکے لڑکیوں کے الگ الگ اسکولز و کالجز کا قیام عمل میں لائے۔ وہیں پر
والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ فرمان خداوندی اتقوا اللہ حق تقاتہ کے تحت اپنے بچوں اور بچیوں کے دلوں میں تقوی و پرہیزگاری کو پیدا کروائیں۔ نیز فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے صاف ارشاد کے مطابق اپنے بچوں اور بچیوں کے موبائل فون، ان کے نیٹ کا استعمال، ان کے دوستوں کے ساتھ ہم نشینی وغیرہ پر راست نگرانی رکھیں۔ وہیں پر بچوں اور بچیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا استحضار رکھ کر گھر آتے جاتے کسی غیر محرم سے بات چیت کرنے یا کوئی معاملہ کرنے میں ان سے رہنمائی لے۔ آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وما توفیقی الا باللہ۔